عقل نہ کر دیا ہو اس بات تک پہنچ نہیں سکتا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یقین نہیں آ سکتا. چند دن ہوئے ایک پاکستان کے پرانے صاحب اصل دوست تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت ہے ہی نہیں. میں بھی یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کا ان باتوں کا یہ رد عمل ہوگا. اس لیے حکومت بیچاری کیا کرے اور صاحب اقتدار کیا کرے، وہ تو اپنے اوپر سوچتے ہیں. ان کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا اس بات کو کہ دنیا میں کوئی ایسے شریف بھی خدا کے بندے بستے ہیں کہ ان کا وہ رد عمل نہیں ہو سکتا جو وہ سمجھتے ہیں. اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں، پھر خوف کھاتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اب یہ رد عمل ہوگا، پھر اور زیادہ ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں جہاں خدا کی پکڑ ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں رہتا. یہ جو تصویریں ہیں دو مختلف، یہ آج پاکستان میں جس طرح نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی بالکل عقل کا اندھا نہ ہو تو احمدیت کو قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں کوئی روک نہیں رہنی چاہیے. جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو تصویریں نکھر کر ابھری تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی مشابہت نہیں. اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آج پھر توفیق ملی کہ انہی نقوش کو پھر ابھار دیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے ابھارا تھا. اور دشمنوں کو پھر توفیق مل رہی ہے کہ پھر انہی بدزیبائیوں کو، ان بدصورتیوں کو اجاگر نمایاں کریں جو پہلے دنیا نے دیکھی تھی اور جن کو خدا کی آنکھ نے ڈال دیا. ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ زندہ رکھی جائیں. ربا میں جس طرح رمضان گزرا، جیسے عید آئی اور چلی گئی، اور جو لوگوں کا حال ہوا اس کے اوپر اتنے خطوط آ رہے ہیں اہل پاکستان میں عموماً اور ربا میں خصوصاً جو حال ہوئے گزرے لوگوں پر، کہ وہ ان سب کا بیان تو ممکن نہیں ہے. مگر چونکہ ایک تاریخ احمدیت کا یہ قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے چند نمونے میں آج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اظہار ثانی جس کو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے مقابل پر وہ خود کیا کرتے ہیں، اور پھر مومن کا رد عمل اس پر کیا ہوتا ہے. مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ ہزارہ خطوط ہیں، سینکڑوں خطوط روز آ رہے ہیں اور اکثر ان میں یہ مضمون ہوتا ہے. تو ہزارہ خطوط سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، یعنی ہزارہ در ہزارہ ہیں. ان کو سب کو جماعت کے سامنے پیش کرنا یہ تو اس وقت ممکن نہیں ہے، اور بعضوں کے اقتباسات لیے ہیں، لیکن اس کے ہم پلہ سینکڑوں ہیں جن کے اقتباس، اس لیے نام تو میں کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن جن کا نہیں آئے گا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے جذبات کو کم سمجھ کر چھوڑا گیا ہے. بے اختیاری کی بات ہے، ناممکن ہے کہ ساری جماعت کے جذبات کو اس طرح کھل کر پیش کیا جا سکے. ایک بچی جو باہر سے آئی تھی رمضان گزارنے کے لیے، وہ لکھتی ہے کہ آج کل میں رمضان گزارنے ربا آئی ہوں کیونکہ ان کو ایک ماہ کی چھٹیاں ہیں. ربا میں آپ کی غیر موجودگی کا احساس اور بھی شدید ہوتا ہے. اس دفعہ رمضان کے مہینے میں وہ رونق اور مزہ نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتا تھا. پہلے 2 دن تو بہت ہی عجیب لگا کہ ہم بغیر اذان کے روزہ رکھتے ہیں اور وقت دیکھ کر بغیر اذان کے ہی روزہ کھولتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ جو نعمت خدا تعالیٰ نے اس کو دی ہو اس وقت اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا کہ وہ چھن جائے تب. یہی حال آج کل ہم سب کا ہے. شادی سے پہلے کبھی ہم کہہ دیا کرتے تھے کہ ربا میں صرف ہر وقت اذانیں ہی ہوتی ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ ربا کی اصل خوبصورتی اور حسن انہی چیزوں سے ہے کہ 5 وقت مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو. تو جو لوگ دل آزاری کرتے ہیں، ہم یعنی جن پر الزام لگایا جاتا ہے، ان کی دل آزاری کیا ہے کہ وہ اذانیں دیتے ہیں، وہ خدا کا نام بلند کرتے ہیں، اسے دل آزاری ہو رہی ہے. اور جو ان آوازوں کو گھونٹ رہے ہیں
جو سینوں میں مچلنے لگ گئی ہیں اور گریہ زاری میں تبدیل ہو رہی، وہ دیدہ داری نہیں کر رہے. یہ عقل ماری گئی ہے قوم کی. بعد میں آنے والے لوگ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ یہ ہوا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یہ ان کی عقلیں تھی. ایک بچی لکھتی ہے، پیارے ابا حضور اس دفعہ ایک عجیب سما تھا، لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے لوگ تھے کہ جگہ بہت مشکل سے ملی، ایک دوسرے کے قدموں پر سجدے کیے تھے اور منظر تھا کہ دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا تھا. پیارے آقا اس دفعہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ عید ہے. ایک بچی لکھتی ہے کہ پیارے ابا حضور اس وقت عجیب سے جذبات ہیں جن کو الفاظ کا رنگ نہیں دے سکتی. دل چاہتا ہے کہ ابھی میں قربان ہو جاؤں. ایک اور عزیزہ لکھتی ہیں کہ خطبہ کی آواز نہیں آ رہی تھی اور عورتوں کا یہ حال تھا کہ دار قطار ہوتی اور اپنے رب کو مدد کے لیے پکاری تھی. ایک ایسا دردناک منظر تھا کہ بیان سے باہر ایک قرآن مچا ہوا تھا. اس دردناک چیخ و پکار سے اس وقت عرش الہی کے کنگرے بھی ہل رہے ہوں. ایک سلسلے کی بزرگ خاتون لکھتی ہیں، آپ کے بغیر تو عید کا تصور ہی نہ تھا. سارا رقبہ عید پڑھنے پہنچا ہوا تھا، مگر خطبہ کی آواز ایک محدود تعداد تک پہنچ سکی کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک حصہ تک ایک رکعت پڑھنے کی آواز نہیں پہنچی. ایک پہرے دار نے تکبیر کہنی شروع کی تو دوسری رکعت پڑھی. جو عورت ملتی تھی گلے لگ کر رونے لگ گئی. یہ دل آزاریاں ہیں جو جماعت کر رہی ہے. یہ اسلام کے خلاف سازش اور حرکتیں ہیں جو قانوناً بند کی گئی. یہ دل آزاری ہوتی ہے، اتنی خطرناک سازش اسلام کے خلاف. منہ کالا کر رہا ہے وہ سارے اسلام کا، نعوذ باللہ من ذالک. نمازیں پڑھ کر، تکبیریں کہہ کے، اذانیں دے کر اور نمازوں میں پھر گریہ وزاری کر کے اور پھر اس کو سنانا چاہتے ہیں تو سب. ایک نوجوان جو حضرت عبدالس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی کے پوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سارے خط تو میرے لیے ممکن نہیں، یعنی جو چنے ہیں وہ بھی سارے پڑھ سکوں کیونکہ ان میں بعض جگہ جذبات کا اس کی شدت سے اظہار ہے کہ میرے لیے پڑھ کر سنانا ممکن نہیں. کہ جہاں جہاں میرے ذکر آ جاتا ہے وہ مجھے کاٹنا بھی پڑتا ہے جس میں سے، مگر کہیں کہیں مجبوراً مضمون کو قائم رکھنے کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے. یہ لکھتے ہیں، نوجوان بلکتے بلکتے ماہ رمضان بھی بیت گیا، روتے روتے عید بھی گزری، کس کرب اور دکھ کے دن تھے. ربا کی فضائیں کس قدر بوجھل اور کس قدر مضطرب اور حزین تھی. ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی تجھ سے بڑھ کر اس دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہر بھیگی آنکھ کے ساتھ تو بھی نمناک تھا اور ہر مجروح دل کے ساتھ تو بھی تڑپ رہا تھا. ہر اپنی روح کی پکار وہ تیرے قلب حزین کی صدا تھی اور ہر درد بھرا نغمہ وہ تیرے ہی سارے وجود سے اٹھتا تھا. ہم حاضر ہیں ہمارے آقا، ہم حاضر ہیں ہمارے آقا ذرے ذرے میں تبدیل ہونے کو، ہر آگ کا ایندھن بننے کو، مگر تجھ پر درد نہ اٹھے، تجھ تک کوئی آنچ نہ آئے. پھر لکھتے ہیں، اور پھر دکھی عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو کے تحت گزری گئی، مگر آمدن عید مبارک بادت کی خوشخبری بھی دے گئی. اور انہی دکھوں کی کوکھ سے جنم لینے والی راحتوں کی یہ خوشخبریاں یہاں دلوں کو کس طرح گرما رہی ہیں. اس طرح یہاں درد میں ڈوبی ہوئی آہیں بھی ہیں، غم میں بھیگے ہوئے آنسو بھی ہیں اور امید سے بھری ہوئی دعائیں بھی ہیں. انہیں کوئی اہل نظر ہی جان سکتا ہے. اللہ کی بات مگر پرعزم فضا میں کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سبھی ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں جو نہ جانے کس کس کو خاکستر کر دے گی اور کس کس کو کندن بنا دے گی. میں نے بڑے بڑے جابر لوگوں اور بہش نوجوانوں کو بے طرح بلکتے ہوئے
اور مرغ بسکل کی طرح تڑپتے دیکھا ہے۔ ان کے بھیگے ہوئے چہروں پر رنج و غم اور عزم اور امید کی ایسی گہری پرچھائیاں تھیں جو ہرگز قابل بیان نہیں۔ ناسمجھ بچے بھی جس طرح ارادتاً چیخ چیخ کر روتے اور دعائیں کرتے ہیں، اس کا اندازہ کچھ اسی سے لگا لیجئے کہ جمعۃ الوداع کے نماز کے آخری سجدے بڑے نفرت انگیز تھے۔ لوگ حقیقتاً ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بکرے ذبح کیے جا رہے ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پہلو میں میرا 8 سالہ بیٹا منور بھی بآواز بلند رو رہا تھا۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی سجدہ گاہ آنسوں سے تر تھی، اور ان آنسوؤں کو اور واضح کرنے کے لیے اس نے اپنے بچپن میں ان میں لکیریں بھی کھینچ رکھی تھیں۔ میں تڑپ گیا اور اپنے رب سے کہا کہ خدایا ان معصوم آنسوں کے صدقے ان تمام گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں کو قبول فرما لے۔ بعد میں وہ بچہ مجھے کہنے لگا، ابو میں نے آپ کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی، امی کے لیے اور اپنے کسی دوست کے لیے بھی کوئی دعا نہیں کی، میں صرف اپنے حضور کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ ایسی ہمارے بعض خدا کی راہ کے قیدیوں پر بھی آئی، اور ان میں سے 2 نوجوان جو رضا کی حوالات میں تھے، ان کے ہاتھ پہ لکھا ہوا خط ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ان دنوں ہم دونوں رضا حوالات میں، خدا کی قسم آپ کی دعاؤں اور 1 کروڑ احمدیوں کی دعاؤں کی بدولت خداوند کریم نے ہمارے لیے اس جگہ کو بھی جنت بنا دیا ہوا ہے۔ یعنی جو باہر تھے ان کا وہ حال تھا، اور جو خدا کی راہ میں قیدی تھے ان کو خدا نے ایک اور ہی عالم میں پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ زندگی میں ہم نے آج تک ایسی جگہ کی شکل نہ دیکھی۔ شرفات نہیں جایا کرتے حوالات میں پولیس کے قبضے میں، اور ان کے لیے سواری کوئی نہیں تھا، صرف وہ خدا کی راہ میں ایک دعویٰ کرنے والے پر ایمان لانا ان کا جرم تھا۔ کہتے ہیں خداوند کریم نے ہمارے لیے اسی جگہ کو جنت بنایا ہوا ہے، حالانکہ زندگی میں ہم نے آج تک ایسی جگہ کی شکل نہ دیکھی تھی، مگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور آزمائش تو ڈالی، مگر ہم اتنا حوصلہ اور استقامت بھی تو بخشی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضور ہماری طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بس صرف اور صرف اپنے غلاموں کے لیے خاص دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند کریم ہمیں اس سے بھی مزید حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور ہماری جان اور مال اور عزت سب رہے مولا تو قربان ہو۔ حضور یہ لوگ ہمیں کسی خوف اور دکھوں سے دھمکایا کریں، ہمیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ احمدیوں کے ایمان کتنے مضبوط ہیں تو ان کی روحیں لرز جائیں۔ شیر ہمیشہ شیر ہی رہتا ہے، چاہے اس کو پنجرے میں بند کر دو، اس کی دہشت پھر بھی رہتی ہے، اور خدا کی قسم ہم احمدیت کے شیر ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک عجیب رنگ میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ ویسے تو کثرت سے لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن اس نے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گریبان پکڑ کر زبردستی مجھے کہا ہے کہ میری قربانی لو ورنہ۔ کہتے ہیں ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ خاندان